الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعز الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا عجل ممدود. فترى الخلائق بقدرتك ونشر الرياح برحمتك ووتد بالصخور ميادان أرزه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی جس حدیث رسول کو میں نے سرنامہ سخن کا قرار دیا ہے اس میں نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اور اس کا اگر ہم دیکھیں جیتا جاگتا مثال تو واقعہ کربلا سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ تو لاکھوں مسلمان تھے لیکن وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے. اسی لیے جب سن 61 ہجری کو امام حسین قیام حسینی کے لیے روانہ ہوئے تو فقط آپ کے ساتھ 72 مسلمان تھے. تو یعنی یہ کہ 72 ایسے افراد تھے جنہیں امام کی معرفت حاصل تھی. بقیہ تمام مسلمان بے معرفت تھے. تو اب اس وقت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے وقت کے امام کی بھی معرفت حاصل کریں کیونکہ سلسلہ جاری ہے ایام ازاں کا. اور میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ تمام کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ کیسے ہم کوشش کر کے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں, امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. ایک واقعہ ہے جو آیت اللہ سید محسن امین عاملی نے لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ انہیں خواہش ہوئی کہ وہ امام سے ملاقات کریں. لہٰذا جب امام علیہ السلام ایام حج آتے ہیں تو یہ مشہور ہے کہ امام خود حج کے لیے آتے ہیں اراکین حج ادا کرنے کے لیے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم پر صرف ایک مرتبہ حج واجب ہوتا ہے لیکن ائمہ کے لیے ہر چیز واجب ہے. یعنی اگر ہمارے لیے کچھ سنت ہے تو وہ بھی ائمہ کے لیے واجب قرار پاتی ہے. لہٰذا امام ہر سال حج کے لیے آتے ہیں. تو آیت اللہ عاملی نے چاہا کہ امام سے ملاقات کریں. حج اپنا مکمل کیے یہاں تک کہ حج مکمل ہو گیا اور کچھ ایام بھی گزر گئے لیکن ان کی ملاقات امام سے نہیں ہوئی. تو اب وہ بڑے پریشان تھے. اب انہوں نے سوچا کہ میرے پاس دو راستے آیا کہ میں یہاں مکے میں رک جاؤں یا پھر میں اپنے وطن واپس چلے جاؤں اور اگلے سال آؤں. لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں نیت سے آیا تھا امام کی زیارت کے لیے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہیں مکے میں رک جاؤں. اب وہ ایک سال گزرا اور پھر ایسے ہی حج کا ایام آئے اور حج تمام ہوا لیکن ان کی ملاقات نہ ہو سکی. ایسے ہوتے ہوتے 5 سال مکمل ہو گئے اور انہیں اب بہت ہی برا لگا اور وہ کہنے لگے کہ میں بے امید نہ ہوں اس جو ہے چیز سے کہ امام اس کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی. اب جب وہ 5ویں حج کے لیے گئے تو وہ بڑے ہی تڑپ کر رو کر گریا اور زاری کر کے اللہ سے دعا فرمائے اور کہے کہ اللہ اس سال میری ملاقات ہو جائے امام سے. لہٰذا یہ ہوا کہ اب وہ جب حج کے تمام ارکان ادا کر چکے تو وہ ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور وہاں وہ گریہ و زاری میں اور اپنی استغاثے میں تھے تو انہیں ایک
عجیب خوشبو محسوس ہوئی. جب وہ پلٹ کر دیکھیں تو اتنے صحرا میں، اتنے ریگستان کے علاقے میں، وہ پہاڑ میں انہیں ایک ہریالی جگہ نظر آئی. کافی تازی ہوا وہاں سے آئی. وہ جو ہے وہاں سے اٹھے اور وہ ہریالی کی طرف بڑھے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے اور کچھ لوگ ہیں جو تمام ہے مجلس میں. تو وہ تشریف لے گئے اندر، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے نورانی چہرے والے اور وہ کچھ بیان فرما رہے ہیں اور تمام لوگ ہیں جو آپ کا بیان سن رہے ہیں، تو امین صاحب بھی اندر موجود ہوئے، پہنچے. تو جب وہ پہنچے تو یہ بیان وہ سنے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ان کی نسل سے کوئی بھی کفر پر نہیں مرتا. یعنی اگر وہ موت کی اور جاکنی کے عالم میں بھی ہو تو اسے اللہ یعنی موت سے پہلے ہدایت دے دیتا. تو یہ کچھ بیان ہو رہا تھا. پھر آمنی صاحب خیمے سے اپنا چہرہ پھیرے اور وہ ہریالی کی طرف دیکھے، کیونکہ وہاں گارڈن کے جیسا تمام پھول وغیرہ تھے. پھر وہ ہریالی کی طرف دیکھے، پھر خیمے کی طرف جب وہ سر پھرائے تو دیکھا کہ کوئی وہاں ہے ہی نہیں موجود. بالکل خیمہ وہاں سے غائب ہے، لوگ نہیں ہیں وہاں. وہ پریشان ہو گئے. اب پھر وہ پہاڑ سے جب اترے تو دیکھیں کہ شہر میں بہت ہی غم زدہ ماحول ہے، یعنی پورا مکہ غم زدہ ہے. تو وہ پوچھیں کہ کیا بات ہے آخر، ایسا کیا ہے یعنی یہ غم کا ماحول. تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ بستر مرگ پر ہے. تو کیونکہ وہ مسلسل 5 سال رہا کرتے تھے مکہ میں شوق زیارت امام میں، تو وہاں کی حجاز کے بادشاہ سے ان کی دوستی ہو گئی. تو جیسے ان کو یہ خبر پہنچی وہ فوراً گئے اور بادشاہ سے ملاقات کرنے گئے. تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جاکنی کے عالم میں چاروں مسالک کے علماء، یعنی اہل سنت سے جو تعلق رکھتے تھے، مالکی، حنبلی، شافعی وغیرہ، تو وہ لوگ تلقین اپنے طریقے سے پڑھا رہے ہیں. لیکن وہ بادشاہ ہیں کہ جو بیان نہیں کر سکتے، ان کی زبان ہل نہیں سک رہی ہے. اور وہ بادشاہ کا نام شریف علی تھا اس زمانے کے حجاز کے. تو پھر کچھ دیر میں امینی صاحب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک وہی خوبصورت چہرہ نمودار ہوا اور وہ اس بادشاہ کے قریب آ کر بیٹھے اور فرمایا کہ بادشاہ، یعنی وہ بادشاہ کا نام تھا شریف علی. تو اس شخصیت نے فرمایا کہ شریف علی آپ یہ کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب وہ بادشاہ جن کی زبان میں جنبش نہیں تھی وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد اسی شخصیت نے کہا کہ آپ کہیں پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان حسن حجت اللہ، اشہد ان حسین بکربلا حجت اللہ. یہاں تک کہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے لیے یہ فرمایا کہ آپ بیان کریں اشہد ان کا حجت اللہ، یعنی شریف علی یہ بیان کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہیں. یعنی خود امام زمانہ اپنی گواہی دلوا رہے ہیں. تو پھر جیسے ہی شریف علی نے یہ تمام کلمات شہادت کہیں، ان کی جان بڑے پرسکون انداز سے نکل گئی. اب وہ جو شخصیت نورانی آئی تھی اب وہ دربار سے جانے لگی. تو اب یہاں پر امین صاحب دوڑے اور دیکھا کہ میں پوچھوں کہ آپ کیا ہیں، لیکن اب وہ جب دوڑے تو ہوا یہ کہ وہ شخصیت وہاں سے غائب ہو گئی. اب انہوں نے درباریوں سے پوچھا کہ آپ نے کسی کو آتے جاتے دیکھا؟ لوگ کہنے لگے نہیں، کوئی آیا نہ کوئی گیا ہے. اب پھر وہاں جب تشریف لائے کمرے میں جہاں بادشاہ کی لاش تھی، تو وہاں جو اہل سنت 4 مسالک کے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا تھا اس شخصیت کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا، ہم چاہ رہے تھے تلقین پڑھائیں لیکن یہ بادشاہ نہیں پڑھ سکا. اور وہ نورانی شخصیت ایسی تھی جو وہ الفاظ بیان کرتے گئے بادشاہ نے وہ الفاظ بیان کر کے اپنی آخری سانس لی ہے. تو اب امینی صاحب کو احساس ہوا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود تھا. صلوات اللہم صلی علی محمد. ہاں ارباب اعضاء، آج پہلی محرم الحرام کی صبح نمودار ہو چکی ہے اور مسلسل آپ لوگ جو شب سے جیسے ہی آپ نے محرم کا چاند دیکھا آپ نے لباس پہن لیا اور عزاداری سید الشہداء میں اپنے سب گھر کے کام وغیرہ چھوڑ کر آپ لوگ مصروف ہو گئے. تو یہ انقلاب، یہ جو چینجز آئے، یہ کیا ہے؟
تو ایک حدیث سے رسول سے میں آپ تمام کو آشنا کرانا چاہوں گا، جس میں حضور نے فرمایا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ بے شک حسین کی شہادت نے مومنین کے سینوں میں ایک ایسی آگ کو روشن کیا ہے کہ جسے کوئی غل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو حرارت ہے، یہ جو محبت ہے اہل بیت سے، اس بات کی گواہی ہے کہ آج ہم فرش عزا پر موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مختصر سے مصائب بیان کروں۔ آج کیونکہ ہمارے شہر میں سفر امام حسین کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو اپنے نانا کے چہیتے نواسے تھے، اور ان کو اپنے نانا کے مدینے میں بھی رہنے نہ دیا گیا۔ ہاں، باب اعظم مظلوم امام حسین کو کہا گیا کہ وہ ملعون یزید کی بیعت کرے یا پھر ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ جب یہ اس حاکم کے پاس پہنچا خط، تو اس میں جرأت نہیں تھی کہ امام سے یہ مطالبہ کرے، لہٰذا اس نے امام کو طلب کیا اور وہ خط دے دیا۔ اب جیسے ہی امام نے وہ خط ملاحظہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ دن کی روشن میں لیا جائے گا، روشن دن میں، نہ کہ رات کی تاریخ میں۔ تو وہاں ملعون مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کیا دیکھتا ہے، اگر حسین یہاں سے چلے جائیں تو پھر حسین کو پانا بہت مشکل ہے، لہٰذا ابھی تو حسین کا سر قلم کر دے یا بیعت طلب کر دے۔ اب امام حسین کو جلال آیا اور امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند آپ نے اس سے کہا کہ تو مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی تو بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ عباس اور محمد اکبر تمام امام حسین کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حسین فرمائیں گے این علی اکبر، این قاسم، این یا اخی عباس، لیکن کوئی جواب نہ آئے گا۔ اب سامان سفر طے ہوا اور امام حسین مقصود کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ایک بیٹی ہے جسے امام حسین مدینے میں چھوڑ کر گئے، وہ بڑی گریہ وزاری کرنے لگی اور کہنے لگی بابا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو امام حسین نے کہا شہزادی فاطمہ صغریٰ سے کہ بیٹی یہ مصلحت خدا ہے، لہٰذا آپ نہیں چل سکتی۔ تو اب یہ کہا کہ اتنا تو کریں آپ کہ میں علی اکبر علیہ السلام سے ملاقات کروں، اور پھر جب ملاقات ہوئی تو بہن نے بھائی کو بتا دیا اور اپنے پاس علی اکبر علیہ السلام کے قدم کے نشان محفوظ کر لیے۔ اب یہ قافلہ جو جس شان سے چلا ہے کہ بیویوں کی پردے کا انتظام ہے، ہماریوں کی سواری ہے، خود امام حسین زینب علیہ مقام کو سوار کرا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی سواری روانہ ہوئی ہے، لیکن اب کربلا میں شہادت حسین کے بعد یہی سواریاں ہوں گی جو ننگی پشت پر اونٹ کے بیٹھے گی، بے مخنوں چادر رہیں گی، اور خیموں میں آگ لگائی جائے گی، تازیانے برسائے جائیں گے، اور پس پشت گردن باندھی جائے گی، اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام یہ قافلہ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیما بعمرہ۔ بار الہ ہم سے اس عزاداری کو قبول فرما، دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں ان تمام کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین